لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ بزرگوں کا ادب زندگی کا سرور اور ایمان کا نور ہے۔ میرے لفظوں کو ایسا درد دے یا رب، لوگ واہ نہ کریں پرواہ کریں۔ سچائی ایک ایسی دعا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ ریاکاری اور دکھاوا ثواب کو غارت کر دیتے ہیں۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ عبادت ایک تجارت ہے جس کی دکان تنہائی اور مال پرہیزگاری اور نفع جنت ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں۔ لوگوں کے دلوں کا زنگ 3 چیزوں سے صاف ہو جاتا ہے: تلاوت قرآن کی کثرت، ذکر الہی کی کثرت، موت کے ذکر کی کثرت۔ لوگ منتظر تھے کہ ہمیں ٹوٹتا دیکھیں، ہم ضبط کرتے کرتے پتھر کے ہو گئے۔ انسانوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ خوشیاں بانٹنے ہی سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد نیک بخت بیوی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مطلبی دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ برباد کرنے میں بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کے جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آؤ کہ یہ عنقریب تم سے لے لی جائے گی۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ حجاب ایک عورت کی عظمت کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح غلاف کعبے کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ تمام گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں: حرص، حسد اور تکبر۔ کم بولنے میں حکمت، کم کھانے میں صحت اور لوگوں سے کم ملنے جلنے میں عافیت ہے۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ خدا دے تو دوسرے حاجت مندوں میں تقسیم کر دے، اور خدا نہ دے تو شکر ادا کرے۔ اگر اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ خاموشی کو اپنی عادت بنا لو تاکہ زبان کے شر سے محفوظ رہو۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب ہوگا، بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔